تشریف لائے۔ آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل صحیفوں کے ذریعے یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ جنم لے گا کہ جس کے پیدا ہوتے ہی ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، جس کے پیدا ہوتے ہی ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ اس کے دین کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا۔ جب یہ خبر بنی اسرائیل کے یہودیوں کو پتہ چلی تو ان کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ نجومیوں کے دوارا ان نے پتہ نکلوایا کہ وہ بچہ کس نسل سے پیدا ہوگا، تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بچہ حضرت عبد المطلب کی نسل اور بنو قریش میں پیدا ہوگا۔ چل کے بولیں سبحان اللہ۔ تو ملک شام سے 40 یہودی حضرت عبداللہ کا قتل کرنے کا ارادہ کر کے مکہ کے جنگلوں میں آ کے بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور شکار پر جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا زیادہ دور مت جانا اور جلد ہی واپس آنا۔ حضرت عبداللہ شکار کی تلاش میں جنگل میں چلے گئے۔ آپ شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ان 40 یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا اور سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ مجھے آپ کیوں مارنا چاہتے ہیں، میری آپ سے کیا دشمنی ہے؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ تمہاری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دین کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگے اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ میری نسل میں اس بچے کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت جنگل میں کچھ دور پر حضرت وہب موجود تھے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 40 لوگ حضرت عبداللہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور حضرت عبداللہ اکیلے ہیں۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے حضرت عبداللہ کو آواز دینے کی کوشش کی لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکلی۔ پھر میں نے ایک پتھر کو اٹھانا چاہا اور سوچا کہ اس پتھر کو حضرت عبداللہ کی طرف پھینک دوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں جب میں نے پتھر اٹھانے کی کوشش کی لیکن پتھر نہیں اٹھا، پتھر کو زمین نے پکڑ لیا۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فوج نمودار ہوئی اور ان 40 یہودیوں کے سر ان کے تن سے جدا ہو گئے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ حضرت عبداللہ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی خاص مقام ہے۔ چل کے بولے سبحان اللہ۔ ادھر حضرت عبداللہ اپنے گھر پر آئے اور جنگل کا سارا واقعہ اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کو بتایا۔ حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ سے شادی کا مشورہ لیا تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری شادی اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ سے آسمان پر کر دی ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو خوش ہوئے اور حضرت عبداللہ کی نکاح کی بات کرنے کے لیے حضرت وہب کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت وہب سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح ہمارے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دیجئے۔ حضرت وہب نے جب اتنا سنا تو کہا مجھے بھی یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دوں، لہٰذا ہمیں یہ نکاح منظور ہے، آپ شادی کی تیاریاں شروع کر دیجئے۔ حضرت عبد المطلب اپنے گھر پر آئے اور بڑی دھوم دھام سے حضرت عبداللہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جب حضرت عبد المطلب کے گھر سے حضرت عبداللہ کی بارات حضرت وہب کے گھر چلی تو فرشتے خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے پروردگار عالم، آج تیرے محبوب کے والد کی شادی ہے، ہم اس شادی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل وہ خاکی ہیں، تو نوری ہے، تو ان کی شادی میں کیسے جائے گا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی اے پروردگار عالم، جب
جب تو مجھے انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس بھیج سکتا ہے تو حضرت عبداللہ کی شادی میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اے جبرائیل تو اکیلا مت جا، جا اسرافیل کو لے کر جا، جا میکائیل کو بھی لے جا، جا اسرائیل کو بھی لے جا، اور تم سب فرشتے جاؤ حضرت عبداللہ کی شادی میں شامل ہو جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلام، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد محترم کی شادی بڑی دھوم دھام سے حضرت وہب کے گھر پر پہنچی۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور جب حضرت آمنہ کو ڈولی میں بٹھایا گیا تو حضرت وہب نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میری بیٹی کی ڈولی کو وہ شخص اٹھائے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ جب حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا تو پریشان ہو گئے کہ ایسا شخص کہاں سے لایا جائے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو آواز دی، اے جبرائیل تو کھڑا کھڑا کیا دیکھتا ہے، جا اسرافیل کو لے، جا میکائیل کو لے، جا اسرائیل کو لے، اور میرے محبوب کی والدہ کی ڈولی کو اٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔